السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ تو چلتے ہیں آج کے عنوان کی طرف۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب ان کو کنویں میں ڈال کر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا کر یہ کہہ دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بے انتہا رنج اور کلک ہوا اور بے پناہ صدمہ ہوا، اور وہ اپنے بیٹے کے غم میں بہت دنوں تک روتے رہے۔ بکثرت رونے کی وجہ سے ان کی بینائی کمزور ہو گئی۔ پھر برسوں کے بعد جب برادران یوسف علیہ السلام قحط کے زمانہ میں غلہ لینے کے لیے دوسری مرتبہ مصر گئے اور بھائیوں نے آپ کو پہچان کر اظہار ندامت کرتے ہوئے معافی طلب کی، تو آپ نے انہیں معاف کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ عز و جل تمہیں معاف فرما دے، ورحم الراحمین ہے۔ جب آپ نے اپنے بھائیوں سے اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کا حال پوچھا اور بھائیوں نے بتایا کہ وہ تو آپ کی جدائی میں روتے روتے بہت ہی نڈھال ہو گئے ہیں اور ان کی بینائی بھی بہت کمزور ہو گئی ہے، بھائیوں کی زبانی والد ماجد کا حال سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہی رنجیدہ اور غمگین ہو گئے۔ پھر آپ نے اپنے بھائیوں سے فرمایا کہ ترجمہ: میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اسے میرے والد کے منہ پر ڈال دینا، تو وہ دیکھنے والے ہو جائیں گے، اور اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ برادران یوسف علیہ السلام اس کرتے کو لے کر مصر سے کنعان کو روانہ ہوئے، اور آپ کے بھائیوں میں سے یہودا نے کہا کہ اس کرتے کو میں لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جاؤں گا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر ان کا خون آلود کرتا بھی میں ہی ان کے پاس لے کر گیا تھا، اور میں نے ہی یہ کہہ کر ان کو غمگین کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ تو چونکہ میں نے انہیں غمگین کیا تھا، لہٰذا آج میں ہی یہ کرتا دے کر اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی خوشخبری سنا کر ان کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ یہودا اس پیراہن یعنی کرتا کو لے کر 80 کوس تک ننگے سر اور برہنہ پاؤں دوڑتا ہوا چلا گیا۔ راستہ کی خوراک کے لیے 7 روٹیاں اس کے پاس تھیں، مگر فرط و مسرت اور جلد سے جلد پہنچنے کے شوق میں وہ ان روٹیوں کو بھی نہ کھا سکا، اور جلد سے جلد سفر طے کر کے والد محترم کی خدمت میں پہنچ گیا۔ یہودا جیسے ہی کرتا لے کر مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا، کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوئی، اور آپ نے اپنے پوتوں سے فرمایا کہ ترجمہ: بے شک میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، اگر تم مجھے کم سمجھ نہ کہو۔ آپ کے پوتوں نے جواب دیا کہ خدا کی قسم، آپ اب بھی اپنی اسی پرانی وارفتگی میں پڑے ہوئے ہیں، بھلا کہاں یوسف ہیں اور کہاں ان کی خوشبو؟ لیکن جب یہودا کرتا لے کر کنعان پہنچا اور جیسے ہی کرتے کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا تو فوراً ہی ان کی آنکھوں میں روشنی آ گئی، سبحان اللہ۔ چنانچہ اس عظیم واقعہ کو اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ترجمہ: پھر جب خوشی سنانے والا آیا تو اس نے وہ کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈال دیا، اسی وقت وہ دیکھنے والے ہو گئے۔ یعقوب نے فرمایا کہ میں نہ کہتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہودا مصر سے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر جیسے ہی کنعان کی طرف چلا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنعان میں بیٹھے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو سونگھ لی۔ اس بارے میں حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے ایک بڑی ہی نصیحت آموز
اور لذیذ حکایت لکھی ہے جو بہت ہی دلکش ہے اور نہایت ہی کیف آور بھی ہے۔ حکایت یکے پر سیدہ گم کردہ فرزند کہ اے اعلیٰ گھر پیر خرد مند۔ ترجمہ: حضرت یعقوب علیہ السلام سے جن کے فرزند گم ہو گئے تھے، کسی نے یہ پوچھا کہ اے اعلیٰ ذات اور بزرگ عقل مند، ز مصرش بوئے پیراہن شنیدی، چرا در چاہ کنعانش ندیدی۔ ترجمہ: آپ نے مصر جیسے دور دراز مقام سے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کی خوشبو سونگھ لی، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کنعان ہی کی سرزمین میں ایک کنویں کے اندر تھے تو آپ کو اتنے قریب سے بھی ان کی خوشبو محسوس نہیں ہوئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا: بگفتہ حال ماں برق جہاں است، دم پیدا و دیگر دم نہاں است، گہے برتارم اعلیٰ نشینم، گہے بر پشت پائے خود نبینم۔ یعنی ہم اللہ والوں کا حال گوندنے والی بجلی کی مانند ہے کہ دم بھر میں ظاہر اور دم بھر میں پوشیدہ ہو جاتی ہے۔ کبھی تو ہم لوگوں پر اللہ عز و جل کے صفات نورانیہ کی تجلی ہوتی ہے تو ہم لوگ آسمانوں پر جا بیٹھتے ہیں اور ساری کائنات ہمارے پیش نظر ہوتی ہے، اور کبھی جب ہم پر استغراق کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو ہم لوگ خدا کی ذات و صفات میں ایسے مستغرق ہو جاتے ہیں کہ تمام ما سوی اللہ سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہم اپنے پشت پا کو یعنی پاس بیٹھے ہوئے کو بھی نہیں دیکھ پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ مصر سے پیراہن یعنی کرتا یوسف کو ہم نے سونگھ کر اس کی خوشبو محسوس کر لی، کیونکہ اس وقت ہم پر کشفی کیفیت طاری تھی، مگر کنعان کے کنویں میں سے ہم کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو اس لیے محسوس نہ ہو سکی کہ اس وقت ہم پر استغراقی کیفیت کا غلبہ تھا، اور ہمارا یہ حال تھا کہ میں کسی کی لوں خبر مجھے اپنی خبر نہیں۔ درس ہدایت: اس واقعہ سے ہمیں کچھ اسباق ملتے ہیں۔ نمبر 1، یہ کہ اللہ والوں کے لباس اور کپڑوں میں بھی بڑی برکت اور کرامت پنہاں ہوتی ہے، لہذا بزرگوں کے لباس و پوشاک کو تبرک بنا کر رکھنا اور ان سے برکت و شفا حاصل کرنا اور ان کو خداوند قدوس کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر دعا مانگنا، یہ قبولیت اور حصول سعادت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ نمبر 2، اللہ والوں کا حال ہر وقت اور ہمیشہ یکساں ہی نہیں رہتا، بلکہ کبھی تو ان پر اللہ عز و جل کی تجلیات کے انوار سے ایسا حال طاری ہوتا ہے کہ اس وقت وہ سارے عالم کے ذرے ذرے کو دیکھنے لگتے ہیں، اور کبھی وہ اللہ عز و جل کی تجلیات میں اس طرح گم ہو جاتے ہیں کہ تجلیوں کے مشاہدے میں مستغرق ہو کر سارے عالم سے بے توجہ ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ان پر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ ان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، یہاں تک کہ وہ اپنا نام تک بھول جاتے ہیں۔ تصوف کی یہ دو کشفی و استغراقی کیفیات ایسی ہیں جن کو ہر شخص نہیں سمجھ سکتا، بلکہ ان پر کیفیات طاری ہوتی رہتی ہیں۔ نمبر 3، حضرت یوسف علیہ السلام جن کے بھائیوں نے بچپن میں آپ کے ساتھ جو کچھ بھی کیا، آپ نے کس بڑے دل کے ساتھ انہیں معاف فرما دیا۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ بھی اگر کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی ہمارا حق دبا لے، کوئی ہمارے ساتھ برا کرے، تو صحیح تو یہی ہے، درست تو یہی ہے کہ ہم اسے معاف کر دیں، دل بڑا رکھیں۔ ناظرین، یاد رکھیں، جو بدلہ لینے کی خواہش میں جیتے ہیں وہ خود بھی تکلیف میں رہتے ہیں، بعض اوقات تو نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اور انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات ہم تسلسل سے سن رہے ہیں کہ ان اللہ والوں نے کیسے اپنے دشمنوں کو معاف فرمایا، جان کے پیاسوں کو معاف فرما دیا۔ ہمیں بھی اپنے مسلمان بھائیوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ رشتہ داری ختم کر دیتے ہیں، دوستیاں ختم کر دیتے ہیں، کاروبار برباد ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، دل بڑا کریں۔
اللہ عز و جل کی رضا کے لیے معاف کریں۔ ایک روایت میں آتا ہے جو اللہ عز و جل کے بندوں کو معاف نہیں کرتا، اللہ عز و جل بھی اسے معاف نہیں فرماتا۔ آپ آج بندوں کو معاف کیجئے، کیا معلوم آپ کا معاف کرنا خداوند قدوس کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور اللہ کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ عز و جل مجھے بھی اور آپ کو بھی فیضان قرآن نصیب فرمائے۔ قرآن پاک کے اس واقعہ سے جو کچھ سیکھنے کو ملا، اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ جڑے رہیں ہمارے یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔